کی گئی ہے کہ جس طرح امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آپریشن کر کے ٹارگٹ کیا تھا ایبٹ آباد میں، اسی طرح اسرائیل بھی جب بھی اس کو لگے گا کہ کسی ملک میں اس کے دشمن موجود ہیں تو اسی طرح ان ملکوں میں کارروائیاں کرے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کا نام لے کر دھمکی دی ہے، اور پاکستان اور اسرائیل کی مخالفت جو پہلے پردے کے پیچھے تھی اب دنیا کے سامنے کھل کر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یو این سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس قطر کے معاملے پر ہوا، اس میں بھی پاکستان اور اسرائیل کے نمائندوں میں ایک بڑا سخت قسم کا ٹکراؤ ہوا ہے، جس کی مثال شاید ماضی میں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ اس جھڑپ کی مکمل ویڈیو آخر میں اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ لگا دی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی پاکستان کو دھمکی کو لے کر DGISPR نے ایک سخت اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مکمل صورتحال جو کہ اسرائیل اور مسلم ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ آنے والے چند ماہ میں بننے والی ہے۔ ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قطر پر حملے کے بعد جو اسرائیلی وزیراعظم نے سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ سب سے پہلے اس کو سنیں کہ انہوں نے پاکستان کو کن الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. اس سٹیٹمنٹ میں اسرائیلی وزیراعظم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مستقبل میں وہ کیا کرنے والے ہیں، اور ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ حماس کے رہنماؤں کی موجودگی کو بہانہ بنا کر اب عرب کے مختلف ممالک میں اسی طرح سٹرائکس کیا کریں گے جس طرح کہ قطر میں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں بھی حماس کے رہنما موجود ہیں، وہاں پر ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے، لیکن عرب ممالک کا دفاع جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ترکی کے پاس اچھی خاصی ایک ملٹری پاور ہے، تو ترکی پر اتنا آسانی سے اسرائیل اسٹرائک نہیں کر پائے گا۔ اس دھمکی کے بعد DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے موقف پر بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے کی صورت میں پاکستان کا رسپانس کس طرح کا ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اسٹرائکس کی تھی ان کی نیوکلیر پاور پلانٹس پر، تب بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی اور میڈیا پر بڑی ڈسکشن ہوئی تھی اس معاملے پر کہ اگلا جو نشانہ ہے وہ پاکستان بنے گا۔ اس دوران الجزیرہ نیوز چینل جو عرب کا ایک مشہور نیوز چینل ہے، اس کو DGISPR نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان پر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی تو پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ اس پر آپ DGISPR کا جواب سن لیں۔ Whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking military space for conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. اس انٹرویو میں DGISPR نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر اسرائیل کسی ایسی کارروائی کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کا جواب ایسا ہوگا جسے دنیا برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہاں ان کا اشارہ دراصل پاکستان کے ممکنہ نیوکلیئر رسپانس کی طرف ہے، کیونکہ ایسا رد عمل پوری دنیا کے لیے پھر ناقابل برداشت ثابت ہوگا۔
آنے والے دنوں میں اسرائیل اپنی کارروائیوں کا دائرہ فلسطین سے باہر پھیلا کر دیگر عرب ممالک تک لے جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا تصادم عرب ریاستوں، اسرائیل اور ممکنہ طور پر پھر امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا، ان کے درمیان ایک جنم لے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اسرائیل براہ راست ایسی کارروائی اس وقت تک پاکستان کے خلاف نہیں کر پائے گا جب تک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایکٹیو ہے۔ DGISPR نے صاف کہا تھا کہ اگر ایسی حرکت ہوئی تو پاکستان کا جوابی آپشن نیوکلیئر سطح تک جا سکتا ہے اور دنیا اس رد عمل کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس سب کے باوجود اسرائیل کے سامنے پاکستان کو کمزور یا نیوٹرلائز کرنے کے چند اور راستے بھی ہیں۔ سب سے پہلا آپشن جو اسرائیل استعمال کرے گا وہ بھارت کے ذریعے دوبارہ پاکستان پر حملہ کروائے گا۔ اس دفعہ اپنی ایئر فورس کی ناکامی کے بعد بھارت اب اپنی زمینی فوج استعمال کرے گا اور اس کو پاکستان کے کسی بڑے شہر میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آزاد کشمیر اور لاہور دو ایسی جگہیں ہیں جن پر یہ کوشش کی جائے گی، اور یہ کام 1 سال کے اندر متوقع ہے۔ دوسرا آپشن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ بلوچستان میں کارروائیوں کو بڑھایا جا سکتا ہے اور KPK میں فتنہ خوارج کی کارروائیوں میں بھی تیزی لائی جا سکتی ہے۔ جبکہ تیسرا آپشن جو اسرائیل استعمال کر سکتا ہے وہ پاکستان کے لیے نسبتاً اس کے ساتھ نمٹنا ایک نیا معاملہ ہوگا۔ یہ ایک نام نہاد قسم کا انقلاب یا ایک عوامی بغاوت کی صورتحال ملک میں پیدا کرنا ہوگا، جیسا کہ آپ نے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں دیکھی، اور اب نیپال میں بھی ایسی صورتحال آپ پچھلے ہفتے میں آپ نے دیکھی ہے۔ اس تمام صورتحال سے عوام کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ ویز قطر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جو پاکستان اور اسرائیل کے نمائندوں کا سخت تبادلہ ہوا ہے، اس کی ویڈیو جو میں آپ کو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اب دکھانے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے نمائندے نے نہایت جرأت مندی کے ساتھ اسرائیل کی جہانہ پالیسیوں اور مظالم کی بھرپور مذمت کی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور بڑی پسند کی جا رہی ہے، اور پاکستانی نمائندے کے اس جرأت مندانہ موقف کو عوام کی جانب سے بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. I am obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of
the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today it is totally exposed. President, this Council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting, we devote hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation and that blatantly violates the resolutions of this Council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we remain committed in this global, collective endeavor. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. For whatever way it interprets the statements in this Council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today. یار تیرے بھائی نے ایک لون ایپ سے لون لیا تھا 30,000 کا, وہ بھی 1% مارک اپ پہ. ارے یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا, تمہیں پیسہ یار سے لون لینا چاہیے تھا. پیسہ یار یہ کیا چیز ہے؟ پیسہ یار ایک لون اپلیکیشن